بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ اینڈریو مائیکل ماں سے 30,000 پاؤنڈز چوری کر کے کروڑوں کمانے والا شخص۔ اینڈریو کہتے ہیں کہ بے تحاشا دولت کما لینے کے باوجود وہ مزید کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ جب اینڈریو مائیکل 17 سال کے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ کے کریڈٹ کارڈ کو ان کی اجازت کے بغیر استعمال کرتے ہوئے 30,000 برطانوی پاؤنڈ سے اپنی زندگی بدلنے کے لیے ایک جوا کھیلا۔ وہ اپنے اسکول کے دوست کے ساتھ مل کر اپنی ویب سائٹ بنانا چاہتے تھے۔ اس دوران خود کمپیوٹر سیکھنے والے مائیکل کو احساس ہوا کہ اس وقت موجود ویب ہوسٹنگ کمپنیوں میں سے بہت کم ایسی تھیں جن کی توجہ کا مرکز چھوٹے کاروبار یا عوام تھے۔ 39 سالہ اینڈریو کہتے ہیں اس وقت برطانیہ میں تمام ویب ہوسٹنگ کمپنیوں کا ہدف بڑی کمپنیاں تھیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ چھوٹے کاروبار اور انفرادی سطح پر لوگ کچھ آسان اور خودکار نظام چاہتے تھے۔ پہلے ہی کاروبار میں زبردست کامیابی سے اینڈریو لڑکپن میں ہی کافی امیر ہو گئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دوست کے ہمراہ یہ خلا پر کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی ویب ہوسٹنگ کمپنی فاسٹ ہوسٹس قائم کی۔ اینڈریو کہتے ہیں اس کام کے لیے جن کمپیوٹرز کی ضرورت تھی، والدہ کے گھر پر میرے ہی کمرے میں وہ موجود تھے اور ہم نے سافٹ ویئر خود تیار کیا۔ لیکن ہمیں جس چیز کی اشد ضرورت تھی وہ تیز رفتار سپیڈ والا انٹرنیٹ کنیکشن تھا، جس کے لیے ان دنوں سڑک کھودنا پڑتی تھی۔ اس کنیکشن کی لاگت 30,000 پاؤنڈز تھی اور ہمارے پاس اتنی رقم نہ تھی۔ یہ سوچتے ہوئے کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، اینڈریو نے اپنی والدہ کا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ کو اپ گریڈ کرنے کا آرڈر دیا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ایک طرح سے فون پر چالاکی کے ذریعے ایسا کیا۔ ہم نے میگزین میں اشتہارات بھی دیے۔ جوا یہ تھا کہ ہمارا کاروبار پہلے ہی ماہ میں اتنا کما لے گا کہ کریڈٹ کارڈ کے بل آنے پر ہم اسے ادا کر سکیں گے۔ حیران کن طور پر ایسا ہی ہوا۔ اینڈریو کہتے ہیں کہ مہینے کے اختتام پر انٹرنیٹ اور اشتہاروں پر آئے اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے ہمارے پاس کافی رقم اور صارفین موجود تھے، اور اہم بات یہ تھی کہ ان کی والدہ نے انہیں ان کی اس حرکت پر معاف بھی کر دیا۔ اینڈریو کا موجودہ کاروبار bark.com ہے، جو انہوں نے کے فلرز کے ساتھ مل کر شروع کیا ہے۔ ان کے دوست یونیورسٹی چلے گئے مگر اینڈریو نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تاکہ وہ فاسٹ ہوسٹس کو مزید کامیاب بنانے کے لیے بھرپور توجہ دے سکیں، اور آخر 9 سال بعد وہ اسے 6 کروڑ 15 لاکھ پاؤنڈز میں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 26 سال تھی اور کاروبار میں 75% حصے کا مطلب تھا کہ انہوں نے 4 کروڑ 60 لاکھ پاؤنڈز کمائے تھے۔ 2 سال بعد اینڈریو نے کلاؤڈ سٹوریج فرم لائیو ڈرائیو قائم کی۔ یہ فرم انہوں نے نامعلوم قیمت کے عوض فروخت کر دی۔ دونوں کاروبار کامیاب ثابت ہوئے۔ ان کی طرف سے دی جانے والی شاندار دعوتوں اور ان میں کی گئی شاہ خرچیوں کی وجہ سے اینڈریو اخبارات میں شہ سرخیوں کی زینت بھی بنے رہے۔ فاسٹ ہوسٹس میں منعقد ہونے والی کرسمس پارٹیوں میں گرلز الاؤڈ اور شوگا بیبیز جیسے بینڈز، راک بینڈ دی ڈارکنیس اور جوناتھن راس جیسے ٹی وی میزبان شرکت کرتے تھے، اور وہ مانتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے امریکی گلوکار اوشر کو اپنی دوست کی سالگرہ پر پرفارم کرنے کے لیے پیسے دے کر بلایا۔ میں پارٹی پسند کرتا ہوں، میں لوگوں کی تواضع کرنا پسند کرتا ہوں، اور میں کوئی بھی کام چھوٹے موٹے پیمانے پر نہیں کرتا۔ اینڈریو قبرص میں پیدا ہوئے مگر ان کی پرورش چیلتنم میں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کاروبار کا گر اور اس پر توجہ مبذول کرنا اپنے والد سے سیکھا۔ اینڈریو کے مطابق میرے والد قبرص سے یہاں آئے اور وہ چھوٹے درجے کے کاروباری شخص تھے۔ قبرص سے آنے والے دیگر لوگوں کی طرح انہوں نے مچھلی اور چپس کی دکانیں اور کیفے کھولے۔ میرے بچپن کا ایک حصہ ایسی ہی جگہوں پر کاروباری آئیڈیاز اور وصولیاں کرتے گزرا۔ چھوٹی عمر سے ہی میری ذہنیت کاروباری اور پیسے بنانے والی تھی۔ فاسٹ ہوسٹس کیسے پھلی پھولی، اس پر اینڈریو کا کہنا ہے ان کی بے پناہ توجہ اس کا سبب ہے اور کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ سن 2006 میں اس کاروبار کی فروخت سے وہ بہت امیر ہو گئے، تاہم ان کے مطابق وہ نامکمل سا محسوس کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب میرے بینک اکاؤنٹ میں رقم آئی تو میں آفس میں تھا اور میں نے سوچا کہ یہ مجھے بہت خوش کر دے گی۔ در حقیقت یہ ایک ڈوبنے جیسی کیفیت تھی۔ میں آفس میں ٹہلا اور مجھے احساس ہوا کہ میں یہ سب بیچ چکا ہوں اور اب یہ ہندسوں کی شکل میں میرے سامنے ہے۔ اینڈریو نوجوانی میں ہی کافی مشہور لوگوں اور پسندیدہ شخصیات سے ملے۔ سر رچرڈ برینسن ان میں سے ایک تھے۔ اینڈریو کے مطابق اس کا اثر یہ ہوا
کہ وہ کچھ وقت کے لیے بہت بور محسوس کرتے اور زیادہ کھانے پینے لگے۔ 2 سال بعد انہوں نے لائف ڈرائیو کا آغاز کیا۔ بدقسمتی سے ابتدا میں کمپنی کو کافی محنت کرنا پڑی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا کہ ایک ہی وقت میں کافی لوگوں کے پاس ایک ہی جیسا آئیڈیا تھا اور صرف اشتہارات سے کام نہیں بن رہا تھا۔ یہ ممکنہ ناکامی کا میرا پہلا تجربہ تھا اور میں پریشان تھا کہ میں ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤں جو صرف اکلوتی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ ڈکسنز کمپنی میں ایک شخص سے میری دوستی ہوئی جو مجھے ایک مشترکہ دوست کے ذریعے ملا تھا۔ اس کے بعد ہم نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا۔ ڈکسنز نے لائف ڈرائیو کو پروڈکٹ بنانے میں مدد دینے کا فیصلہ کیا اور پھر لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس بنانے میں بھی، جو بعد میں اس نے فروخت کیے۔ اینڈریو کہتے ہیں یہ بہت مقبول ہوا۔ ہم نے مزید کمپنیوں کے ساتھ بھی اشتراک کیا اور ہمارا کاروبار فاسٹ ہوسٹس سے بھی وسیع ہو گیا۔ سن 2014 میں لائف ڈرائیو کی فروخت کے بعد اینڈریو کا موجودہ کاروبار bark.com ہے۔ یہ ایک ویب سائٹ ہے جو لوگوں کو گھر بیٹھے پلمبر سے لے کر گٹار سکھانے والے اور کتے کی دیکھ بھال کرنے والا ہو یا پرسنل ٹرینر، ہر قسم کے پیشہ ور افراد کی خدمات فراہم کرتی ہے۔ کمپنی bark.com گھر بیٹھے پیشہ ور افراد کی سہولت مہیا کرتی ہے۔ تجزیہ کار کرس گرین کہتے ہیں فاسٹ ہوسٹس کمرے میں کمپیوٹر پر ایجاد کی بہترین مثال ہے اور برطانیہ 80 اور 90 کی دہائی میں اس معاملے میں کافی بہتر تھا۔ یہ نہ صرف 17 سالہ اینڈریو کی اچانک کامیابی تھی بلکہ بہت سے لوگوں کے لیے اس سے ڈومین نیم رجسٹریشن اور ویب ہوسٹنگ تک رسائی بہت آسان ہو گئی۔ ان کے مطابق اسی دوران لائف ڈرائیو ذاتی اور چھوٹے کاروبار کے کلاؤڈ سٹوریج اور اس کی بیک اپ مارکیٹ میں ایک رہنما کمپنی کے طور پر سامنے آئی۔ اینڈریو کہتے ہیں ابھی ان کی اور بھی کافی خواہشات ہیں۔ میں اس طرح کا انسان ہوں جس کو جتنا زیادہ ملتا ہے وہ اس سے مزید کی خواہش رکھتا ہے۔ اگرچہ میرے ابتدائی 2 کاروبار اچھے چلے مگر میں اپنے آپ کو بہت کامیاب نہیں سمجھتا۔